ناظرین، یزید ابن معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید ابن معاویہ کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ ناظرین، شیخ عمر المخصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ابن یزید ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل اہل بیت کی محبت سے سرشار تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ ناظرین، ایک طرف واقعہ کربلا پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں، تو وہیں دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ ناظرین، سن 683 عیسوی میں واقعہ کربلا کے 3 سال بعد یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید بھی کچھ عرصے بعد تخت نشین ہو گیا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی اور اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی۔ محض 40 دن کے اندر اس نے بہت سارے بے گناہ لوگوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ ناظرین، یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید نوجوان تھا اور جوانی حکومت کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی مزوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنے تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورے کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، مگر معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دور سنبھالے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم کرے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان کی تعلیمات اور ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد کی اور اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا، اور جو کہنے لگا، میرے باپ یزید ابن معاویہ کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور اپنی بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس قائل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی طرف ترغیب دیتا رہا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ ناظرین، جب معاویہ ابن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک سا گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کے بیٹے معاویہ نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ امام علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بات سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے محفل میں طوفان برپا کر دیا۔ یوں یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے حکومت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان ابن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ ناظرین، مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المخصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے کیوں یزید کے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ چنانچہ اس کے چند دن بعد ہی معاویہ ابن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ ناظرین، 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی اور 685 عیسوی میں مروان بن حکم کی موت کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے 705 عیسوی تک ایک طویل عرصے کے لیے حکومت کی۔ پھر 705 سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید ابن عبد الملک نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی تھیں۔ اسی کے دور میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی زہر دے دیا گیا۔ ناظرین، 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور بعد میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن 720 عیسوی میں ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ ناظرین، 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن
بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دور سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد کی حکومتیں رہیں۔ ناظرین، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور اس کے بھائی کو حکمرانی سونپ دی۔ اسی طرح بنو عباس حکمرانوں نے بنو امیہ کا نام و نشان تک مٹانے کی قسمیں کھائیں، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے انجام میں بنو امیہ کا قتل عام کیا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح بنو عباس کے حکمرانوں نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو 65 سال بعد سولی پر لٹکا دے۔ چنانچہ یزید کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر المنصور اور عباس کی زیر نگرانی کھدوایا گیا۔ مگر جب قبر کو کھدوایا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر میں کچھ لکڑیاں ہیں اور ایک بدصورت کتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ناظرین، پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ ہمیں آل رسول سے محبت عطا فرمائے اور آل رسول سے سچی پکی الفت نصیب فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔